قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ 23 برسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن مقدس کی حرف حرف تصدیق ہر کلمہ گو پر لازم ہے، کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اسلام قبول کرنے والا ہے، اللہ اور رسول کی ذات پہ ایمان لانے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس پر حرف حرف ایمان لائے، ہر حرف کی تصدیق کرے، ہر لفظ کی تصدیق کرے، ہر آیت کی تصدیق کرے، ہر سورت کی تصدیق کرے۔ یہ تصدیق ہر فرد مومن کے اوپر لازم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کے برابر میں دنیا کی کسی کتاب کو نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، مجموعی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء پر لوگوں کی ہدایت کے لیے جو بھی کتابیں جو ہی صحیفیں نازل فرمائی ہے، ہم سب کی مجموعی طور پہ تصدیق کرتے ہیں، سب پہ ہمارا ایمان ہے آسمانی کتاب ہونے پر۔ لیکن اس وقت روئے زمین پر قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب، خواہ وہ آسمانی کتاب ہو کہ غیر آسمانی کتاب ہو، محفوظ شکل میں موجود نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں پہ جو کتابیں نازل فرمائی، تو جب لوگوں نے ان کتابوں میں بگاڑ پیدا کر دیا، تحریف کر دی، کتابوں میں چینجنگ کر دی، رد و بدل کر دیا، تب ہی تو دوسری کتاب کی ضرورت پیش آئی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، وہ نبی دنیا میں آئے، لوگوں کی تلقین کی، لوگوں کو ہدایت کی، لوگوں کو ساتھ رشد و ہدایت کا معاملہ کیا، اچھی راہ دکھائی، جب تک لوگ چلے، پھر جب اس دین کو بدل دینے کی کوشش کی گئی، منمانی اس میں شامل کی گئی، نبی کے طریقوں کو لوگوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور اللہ کا دین لوگوں پر مشتبہ ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر کو بھیجا۔ اس کڑی کی آخری کڑی، اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے سارے کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے اور ساری کائنات کے رسول بن کر کے تشریف لائے۔ اسی طریقے سے جو بھی کتابیں پچھلے انبیاء پہ اتری، لوگوں نے اس میں تبدیلی شروع کر دی، چینجنگ شروع کر دی، منمانہ طور پہ کچھ کا کچھ کر دیا، تو دوسری کتاب کی ضرورت پڑی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے محفوظ ترین کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی۔ قرآن آیا، اللہ کی کتاب آئی، آخری نبی پہ آخری کتاب اللہ کی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے برابر میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ طحاویہ میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کے سلسلے میں ہم جھگڑا نہیں کرتے ہیں، وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وَلَا يُسَاوِيهِ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، اور مخلوق کے کلام میں سے کوئی بھی کلام، مخلوق کی کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حرف حرف تصدیق، لفظ لفظ تصدیق، آیت آیت تصدیق، سورہ سورہ تصدیق ہر کلمہ گو پہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کے اوپر اس کتاب کی حرف حرف تصدیق لازم آئے۔ اور اگر اس منزل پہ کوئی کسی کتاب کو رکھ رہا ہے تو بظاہر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ کتاب جو لکھی ہے عقیدہ طحاویہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق لکھی ہے، تو یہ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن
کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اس مقام پہ یعنی حرف حرف تصدیق کے مقام پہ کوئی دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو اب جو رکھی جا رہی ہے یا لوگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اندازہ کریں کہ وہ کس کیٹیگری میں ہے۔ بہرحال جملہ مومنین، جملہ مسلمان، علی الخصوص اہل سنت و جماعت جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں، اہل سنت و جماعت، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن کے برابر دنیا کی کوئی کتاب نہیں۔ تو چاہے وہ میری لکھی کتاب ہو، آپ کی لکھی کتاب ہو، کسی دوسرے کی لکھی کتاب ہو، 50 سال کے اندر کے لکھی کتاب ہو، 100 سال کے اندر کے لکھی کتاب ہو، 500 سال، 1000 سال، یعنی قرآن کے بعد کے علاوہ سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک لکھی جانے والی کتاب، کوئی کتاب اس درجے کی نہیں ہوگی جس کو اٹھا کر کے قرآن کے برابر رکھا جائے اور جس کی حرف حرف تصدیق کو ایک مسلمان ہونے کے لیے، ایک مومن ہونے کے لیے لازم قرار دیا جائے۔ یہ مقام صرف اور صرف قرآن کا ہے کہ جس کی حرف حرف تصدیق لازم ہے۔ قرآن کے علاوہ روئے زمین پہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی حرف حرف تصدیق مسلمان ہونے کے لیے لازم ہو، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہماری آپ کی کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب کو قرآن کے برابر لا کے ٹھہراتا ہے، اور یہ بڑی جرأت ہے، بڑی جسارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی توفیق لوگوں کو عطا فرمائی ہے، اس ایمان کے ساتھ یہ بڑی جسارت ہوگی کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے حرف حرف تصدیق کو لازم قرار دے دیا جائے مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے۔ تو یہ یاد رکھے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حرف حرف تصدیق لازم آئے مسلمان ہونے کے لیے۔ یہ مقام صرف اور صرف قرآن کو حاصل ہے، قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ کتاب ہدایت کا نام قرآن ہے، اور کتاب ایسی کتاب جس کی حرف حرف تصدیق ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر لازم ہے۔ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ رتبہ صرف اور صرف قرآن مقدس کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جسے یہ مقام دیا جا سکتا ہے۔